الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کس طرح سے مضبوط تھا، صحابہ کرام کس طرح اللہ کے راستے میں شہادت کو پسند فرماتے تھے، کس قدر وہ بہادر تھے اور خیر کے سلسلے میں کس قدر وہ حریص تھے. آئیے ہم چند احادیث کا دراسہ کریں اور جہاد کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا موقف تھا اس کا اندازہ لگائیں. ایک روایت جو مسلم شریف کی ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہاد کے لیے نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مشرکین سے پہلے مقام بدر پر پہنچ گئے. مشرکین بھی کچھ دیر کے بعد وہاں پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی جگہ نہ جائے یہاں تک کہ میں اس سے پہلے موجود نہ ہوں یا اس سے آگے میں نہ رہوں. مشرکین بالکل نزدیک آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اٹھو، اس جنت کی جانب لپکو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جنت جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. حضرت عمیر نے ارشاد فرمایا، بخن بخن، واہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھی خوشخبری ہے. بخن بخن وہ کلمہ ہے جو کسی چیز کی تعریف کے لیے یا کسی چیز کے پسند آنے پر کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کو بخن بخن کہنے پر کس چیز نے ابھارا، کیوں تم نے یہ قول کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف اور صرف اس لیے یہ کلمہ استعمال کیا ہے تاکہ میں جنت والوں میں سے ہو جاؤں، جس جنت کا آپ نے تذکرہ کیا اس جنت والوں میں سے میں ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، اے عمیر تمہارے لیے خوشخبری ہو، تم اس جنت کے حقداروں میں سے ہو گئے. حضرت عمیر نے چند کھجوریں اپنی پوٹلی سے نکالی، تیر رکھنے کا جو آلہ ہوتا ہے اس میں سے حضرت عمیر نے چند کھجوریں نکالی اور انہیں وہ کھانے لگے. پھر دشمنوں سے قتال کیا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہم اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر شہادت کو پسند کرنے والے، کس قدر جہاد سے محبت کرنے والے اور کس قدر بہادر تھے، کس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا. ایک اور روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میرے چچا انس ابن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والے دن قتال میں شریک نہ تھے، تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب العالمین نے مجھے مشرکین کے کسی قتال میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ رب العالمین کو میں دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں، یعنی میں بہت دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑائی کروں گا. جب احد کا دن تھا اور مسلمان بکھر گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین میں ان کے طرف سے تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اور جو مشرکین نے کیا میں اس سے بری ہوں. پھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے
سعد ابن معاذ کے آگے کھڑے ہوئے اور کہا اے سعد ابن معاذ اب مجھے اللہ کی قسم احد کی طرف سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی لڑائی، ان کی جانبازی اور ان کی دلیری دیکھی جنگ کے دوران، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستطاعت، یعنی جیسی بہادری اور دلیری کے ساتھ انس بن نضر نے لڑائی کی ہے، جہاد کیا ہے، اتنی استطاعت اور اتنی دلیری کا مظاہرہ میں نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت ہی دلیری اور جانبازی کے ساتھ لڑائی کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن ان پر 80 سے زیادہ تلوار یا برچھی یا تیر کے نشان پائے۔ 80 سے زیادہ تلوار یا برچھی یا تیر کے نشان ان کے بدن پر اس دن موجود تھے۔ کافی دلیری اور کافی صبر کے ساتھ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے اندر قتال کیا تھا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی دلیر تھے، بہت ہی جانبازی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں، راوی شداد ابن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دیہاتیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی اتباع کی۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اصحاب کو ان کے سلسلے میں وصیت کی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب ایک غزوہ کا موقع آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مال غنیمت حاصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ درمیان اس غنیمت کو تقسیم کیا اور ان کے لیے بھی حصہ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ان کا حصہ دے دیا، اور وہ جو دیہاتی اعراب میں سے ایک صحابی آئے تھے وہ ان کے اونٹوں کو چرایا کرتے تھے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہیں ان کا حق دیا، تو انہوں نے کہا ما ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ حصہ مقرر کیا ہے، یہ مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ ہے۔ صحابہ کرام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ مجھے مال و دولت کیوں دے رہے ہیں، یہ حصہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ حصہ دیا ہے مال غنیمت سے۔ انہوں نے اسے لے لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے حصہ مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے آپ سے کی اتباع نہیں کی ہے، میں نے اس لیے آپ پر ایمان نہیں لایا ہوں، میں نے آپ کی اتباع اس لیے کی ہے تاکہ مجھے یہاں پر تیر لگے۔ انہوں نے اپنے حلق کی جانب اشارہ کیا کہ مجھے یہاں پر تیر لگے اور میں فوت ہو جاؤں اور اللہ رب العالمین مجھے جنت میں داخل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سچ کہو گے تو اللہ تمہارے اس خواہش کو پوری کریں گے اور اللہ رب العالمین تمہارے سچائی کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ لوگ کچھ دنوں تک ٹھہرے رہے، پھر دشمنوں کے ساتھ قتال کا موقع آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دیہاتی صحابی کو لایا گیا، اٹھا کر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ انہیں ایک تیر لگی ہوئی ہے، جہاں پر انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر تیر آ کر کے لگے اور میں شہید ہوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، وہیں پر تیر آ کر کے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ وہی ہیں؟ کیا یہ وہی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ صدق کا معاملہ کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے سچائی کا بدلہ انہیں دے دیا۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے اور امام ارناؤت رحمہ اللہ نے اسے زاد المعاد پہ تعلیق کے وقت صحیح قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے ان احادیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بہت مضبوط تھا اور وہ اللہ کے راستے میں شہادت کو پسند کیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں شہادت انہیں محبوب تھی۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت بہادر تھے اور وہ خیر کے کاموں میں پہل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین